اب اس وقت ہمارے درمیان میں ایک دوسرے مہمان مربی مولانا تفضل حسینی عمری اورنگ آباد تشریف فرما ہیں، جو ایک امام مسجد کے امام و خطیب ہے مسجد فاروقی اورنگ آباد۔ اسلام کی دعوت سے بھی آپ کا بہت خصوصی تعلق ہے۔ میں محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ دعوت دین کی اہمیت، آزمائش اور انعام، اس عنوان کے تحت وہ ہمارے سامنے خطاب فرمائے۔ ذرا قریب آ جائے، جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شکیل بھائی صاحب۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه المقتنع وعلى من اتبع بهداه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، مربی محترم حضرت مفتی صاحب، آپ نے جس موضوع کا اور جن آیات کا انتخاب فرمایا، مجھے حکم دیا آپ حضرات کے سامنے اپنا سبق دہرانے، ایک یاد دہانی اور تذکیر کی غرض سے آپ کے شہر حاضری ہوئی، اور اس ادارے میں آپ حضرات سے اشاعت القرآن کے سالانہ اجتماع و جلسے سے پہلی مرتبہ مخاطبت کا موقع ملا۔ شکر گزار ہوں کہ اس عظیم الشان محنت و کوشش کی ایک کڑی بننے کا مجھے موقع عنایت فرمایا۔ مربی محترم شیخ عطا اللہ محمدی حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج پہلی مرتبہ آپ کی صحبت میں سورہ لقمان کی عظیم الشان آیات سے استفادے کا اور آپ کے عظیم نصائح سے استفادے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، ہم تمام سامعین کو بھی جتنی باتیں کہی گئی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے اس کائنات کے قدسی نفوس انبیاء کرام علیہم السلام کو جس عظیم الشان مقصد کے تحت مبعوث فرمایا، ابھی حضرت والا نے اپنے درس میں، محاضرے میں جو عظیم الشان جملہ بیان فرمایا کہ سارے اسلام کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے، اور اسلام سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام جو نظام زندگی لے کر آئے، اس کا نام الاسلام تھا۔ اور اسی عظیم اسلام کا، جس کی تاریخ 1450 سال پرانی نہیں ہے، جس کی تاریخ
روز اول سے ہے، کائنات انسانی کی ابتدا سے ہے، اس کائنات کے پہلے انسان، پہلے نبی تھے۔ سارے اسلام کا خلاصہ ایک جملے میں وہ یہ کہ ایک اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اس عظیم پیغام کو لے کر انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ پتہ چلا کہ ساری کائنات کا سب سے عظیم مقصد یہ ہے، اس لیے کہ سب سے عظیم انسانوں کو اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اور صرف انبیاء علیہم السلام نے یہ پیغام سنا نہیں دیا، بلکہ اسی پیغام کی خاطر انبیاء علیہم السلام کو ستایا گیا، آزمائشوں سے گزارا گیا۔ انبیاء علیہم السلام نے، جو کہ اس کائنات کی سب سے عظیم نفوس تھے، جو کہ سب سے عالی نسب ہوا کرتے تھے، وہ قدسی نفوس، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو اپنے اپنے زمانے میں، اپنی اپنی قوم میں سارے کمالات سے آراستہ ہوتے تھے، بلکہ ہر کمال بدرجہ کمال اللہ رب العزت وقت کے نبی کو عطا فرماتا تھا۔ ایسے انبیاء، ایسے برگزیدہ لوگ جس مقصد کی خاطر ستائے گئے، جن مسائل سے گزارے گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کے مخالفین کو جن سزاؤں سے گزارا، انبیاء کے مخالفین کو اور اس عظیم مقصد اور مشن کے لٹیروں کو، اور انبیاء علیہم السلام کو تکلیفوں اور اذیتوں سے گزارنے والوں کو رب تعالی نے جن عذابات میں مبتلا کیا، اگر ایک اللہ کی عبادت کرو، محض ایک تھاٹ ہوتا، محض ایک نظریہ ہوتا، جسے اپنانا چاہو تو اپنا لو، جس سے اعراض کرنا چاہو تو اعراض کرو، ایک آپشنل چیز ہوتی، تو پھر قوموں کی تباہی کے کیا معنی، ظالموں کو تہس نہس کرنے کے کیا معنی، اس عظیم پیغام کے مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے کیا معنی۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم پیغام کے مخالفین کو سمندر میں ڈبو دیا، اللہ رب العزت نے ان کو تہو بالا کر دیا، جبرائیل امین کی ایک چیخ سے رب تعالی نے ان کے بھیجے اڑا دیے، اور رب تعالی نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دی، آگ برسا دی، زمین کو اٹھا کر آسمانوں پر اس بستی کو لے جا کر الٹے پٹخ دیا، اور پتھر برسا کر ان کی ذلت و تحقیر کا مظاہرہ فرمایا۔ اگر یہ ایک آپشنل چیز ہوتی، جیسے ہم نے آج اسے سمجھ رکھا ہے کہ بال بچوں کو پالنا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اس لیے ہم بال بچوں کو پالنے کے لیے حلال کما رہے ہیں، نماز پڑھنا، اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، اور رمضان کریم آ رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، آتوا الزکاۃ، یؤتون الزکاۃ، ایتاء الزکاۃ، اور اللہ نے استطاعت عطا فرمائی، حج کر کے آ گئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ایک اللہ کی عبادت کی بات کرنا، ایک اللہ کے علاوہ اس کے غیر کی عبادت سے روکنا، اور ایک اللہ کی حاکمیت کے مقابل دنیا کے سارے حاکموں کا رد کرنا، جس مشن اور مقصد کی خاطر انبیاء علیہم السلام کو ستایا گیا۔ نماز پڑھ رہے تھے شعیب علیہ السلام، اور پڑھا بھی رہے تھے، آپ کی نماز سے ظالم کو کوئی بیر نہیں تھا، لیکن جب آپ نے طاغوت کا انکار کیا، جب آپ نے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے مقابلے میں دنیا کے حاکموں کا رد کیا، تو قوم نے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے صالح، ہم تو تمہیں بڑا اچھا سمجھ رہے تھے، اور اے شعیب، تم سے تو ہماری امیدیں وابستہ تھی، یہ کیا ہو گیا؟ تمہاری نماز اچھی تھی نا، ادھر کیوں آ گئے؟ نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ، نیکی کے کام کرو، خیر کی باتیں کرو، اچھی بات ہے،
یہ ہم نے جن معبودوں کو اپنا رکھا ہے ان سے کیوں ہٹاتے ہو ہمیں؟ جنہیں ہم نے حاکم اور الہ بنا رکھا ہے ان کی حاکمیت اور الہیت کے مقابلے میں تم اپنے معبود کی الہیت ہم پر کیوں تھوپنا چاہتے ہو؟ انبیاء علیہ السلام جس دعوت کی خاطر، جس عظیم پیغام کی خاطر ستائے گئے اور قوموں نے آپ کی مخالفت کی، ہمارا اس کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ یاد کریے اپنی ماضی کے سالوں کو. ہم 35 سال، 40 سال، 45 سال، 55، 60، 65، 70 سال والے یہاں بیٹھے ہیں، 25، 30 سال والے بھی یہاں بیٹھے ہیں. زندگی کے وہ کون سے حسین لمحات تھے جن لمحات میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کے اس عظیم پیغام کو دہرایا تھا؟ کب ہم نے طاغوت کا انکار کیا تھا؟ کب ہم نے دنیا کفر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے کفر کا، غیر اللہ کی عبادت کا، غیر اللہ کی حاکمیت کا انکار کیا تھا؟ اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام پر ایمان والا، ایمان رکھنے والا کہنے کے باوجود سردار انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس عظیم الشان مقصد کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اس عظیم الشان مقصد کو اپنا مقصد کہنے والے، اس نبی کو اپنا نبی کہنے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے اور آسرے پر مغفرت کی امید رکھنے والے، ہم اپنے ان حسین لمحات کو یاد کریں کہ آیا زندگی میں ایسا لمحہ کوئی آیا تھا کہ ہم نے کہا ہو لا تعبدون الا اللہ، ہم نے ایسے کہا ہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں تم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانو گے؟ یہ سر جھکایا جائے گا ایک اللہ کے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں. یہ دل جھکے گا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حکم پر، اس کے علاوہ کسی کے حکم پر نہیں. یہ زندگی، یہ جینے کا سلیقہ طریقہ، یہ صبح سے لے کر شام تک کا نظام، یہ معاشرتی، یہ سماجی زندگی، یہ سیاسی نظم و ضبط، یہ حکومتوں کا نظام، یہ بازاروں کا نظام ایک اللہ کی حاکمیت کے مطابق چلے گا. اس ایک اللہ کی حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں. لا حاکم الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا معبود الا اللہ. اگر ہم نے اپنی زندگی اس مقصد پر نہیں گزاری اور جو عموماً امت مسلمہ کا اس عظیم الشان فریضے کے ساتھ معاملہ ہے، ہم جلسہ گاہوں کے موضوعات میں، مقررین کے خطبات میں اس تقریر پر اور اس موضوع پر کامیابی کی شاہ کلید نام کہہ کر، دعوت دین کامیابی کی شاہ کلید یہ موضوع دے کر مقررین سے دلائل بھی سنتے ہیں، آیات و احادیث بھی سنتے ہیں، انبیائی سیرت بھی سنتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ دعوت دین کے اس عظیم مشن اور منصب کے مطابق گزارا ہے جس مشن کی خاطر انبیاء مبعوث بھی کیے گئے، ستائے بھی گئے اور انبیاء علیہ السلام کے نائبین بھی ستائے گئے. یہ ایک مختصر سی تمہید تھی، یہ ایک آئینہ تھا جس آئینے کو اپنے سامنے رکھا جائے اور اس عظیم پیغام کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کیا جائے کہ میں نے اس پیغام پر اپنی زندگی کے کتنے لمحے گزارے ہیں. اور اگر یہ کہوں تو بجرا نہ ہوگا کہ کیا ہم نے کبھی خواب بھی دیکھا ہے؟ کبھی خواب میں بھی ہم نے اپنے اس منصبی فریضے کو، اس ذمہ داری کو سوچا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو حکم کرنے کا، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کو حکم کرنے کا اختیار نہیں. فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے
مقنن اللہ رب العزت ہے، قانون ساز اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چلے گا، اللہ کے علاوہ بازاروں میں کسی کا دستور نہیں چلے گا، اللہ رب العزت کے علاوہ پارلیمنٹ میں اور سیاستدانوں کی محفلوں میں اور حکم چلانے والوں کے نظام میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی قانون نہیں چلے گا۔ اگر اس مضمون پر، اس بنیاد پر ہم نے دنیا کے باطل کے سامنے، ایوان مملکت کے سامنے اور طاغوت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر انبیاء علیہ السلام کی اطاعت میں کچھ لب کشائی کا خواب بھی نہیں دیکھا ہے، تو پھر کون سے نبیوں سے نسبت کے دعوے ہیں؟ کون سے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا زعم ہے؟ اور کس مغفرت کی چاہ ہے؟ اور کون سے حوض کوثر پر کھڑے ہونے کی تمنا ہے؟ اور کس جام سے سیرابی کی امید ہم رکھتے ہیں؟ جبکہ اس مقصد سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کوسوں دور ہے، خواب دیکھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ جن آیات مبارکات کا انتخاب کیا گیا، یہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی آیات ہے، پورا رکوع نہیں تلاوت کیا گیا۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت امت محمدیہ کی تربیت فرما رہے ہیں، اور اس رکوع کو رکھا کہاں گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عظیم واقعہ لے کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اس رکوع کو، ان آیات کو سورہ یاسین میں رکھا جائے۔ سورہ یاسین وہ جو قرآن کریم کا قلب ہے، سورہ یاسین وہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہ اور تمنا ہے کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں رہے۔ وہ سورہ یاسین جس کے مضامین، جس کی افادیت محض تلاوت کرنے کے لیے، محض مرحوم کی روح کو جلدی سے بائی پاس کرنے کے لیے، جلدی سے نکالنے کے لیے، تڑپتے کو چین دلانے کے لیے سورہ یاسین محض نہیں رکھی گئی تھی، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے محض نہیں رکھی گئی تھی، فجر سے پہلے کاروبار شروع کرنے سے پہلے، فجر کے بعد برکت کے لیے تلاوت کر لو، محض اس کے لیے نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ سورہ یاسین وہ عظیم مضامین اپنے اندر رکھتا ہے۔ سورہ یاسین میں وہ عظیم پیغامات ہے جس کے دوسرے رکوع میں رب تعالیٰ نے ایک عظیم نصیحت کے ذریعے امت محمدیہ کو اپڈیٹ کیا ہے، امت محمدیہ کو آراستہ اور سنوارنے کا کام کیا ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، گزشتہ پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے غافلوں کو آگاہ کرنے کی ہمیں اطلاع اور خبر دی، اور سورہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان فرمایا، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم یہ اس غلبے والے، اس بے انتہا مہربان، اس نہایت رحم کرنے والے پروردگار کا نازل کردہ کلام ہے، اور قرآن کے نزول کا مقصد ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ غافل ہے، وہ غفلت میں ہے۔ تو غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے اور 33 کوٹی دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکنے والوں کو ایک الہ واحد کے سامنے جھکانے کے لیے، اور حاکموں اور فرما رواؤں کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والوں کو ایک احکم الحاکمین کے فرمان عالی پر سر تسلیم خم کرنے کے لیے بیدار کرنے، اٹھانے، انہیں جگانے، انہیں غفلت سے نکالنے کے لیے قرآن کریم آیا، اور یہ سورہ یاسین میں قرآن کے نزول کا مقصد رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس عظیم مقصد کی خاطر انبیاء علیہ السلام جن آزمائش اور ابتلاعات سے گزرے ان کا تذکرہ فرمایا۔ دعات اللہ کے قصوں سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے، 26 انبیاء اور رسول کا تذکرہ اور ان کی دعوت کا تذکرہ اور راہ دعوت میں عظیم قربانیوں کا تذکرہ قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 2 پیغمبروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے 2 اقوال بیان فرمائے ہیں کہ یا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے 2 پیغمبر تھے، یا پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
مبعوثین تھے، ان کے دعات تھے، ان کے نمائندے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ خود پیغمبر تھے، اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تھا، انہوں نے دلیل کے طور پر بیان فرمایا کہ قوم کے سامنے جب ان دونوں نے اپنا پیغام رکھا تو قوم نے ان کی بشریت کا انکار کیا اور کہا کہ ہم کیسے مان لیں تمہیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ تو پتہ چلا کہ سارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قوموں نے نبیوں کی بشریت کا انکار کیا ہے، نبی کے نائبین پر بشر ہونے کا کوئی الزام نہیں لگایا کہ تم تو انسان ہو، ہم تمہاری کیوں مانیں۔ نبی کے نائبین کی تو بات سن لی لوگوں نے، یہ اعتراض نہیں کیا کہ تم انسان ہو، تمہاری بات ہم کیوں مانیں۔ لیکن جب کسی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو پھر قوم نے کہا کہ تم کو نبی کیوں مان لے ہم، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ لہٰذا ان دونوں کے بارے میں کہا کہ وہ نبی تھے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا یہ دور ہے، زمانہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا اگر یہ زمانہ ہے تو پھر وہ دونوں نبی نہیں تھے، وہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ، ان کے حواری، ان کے صحابی تھے۔ اس لیے کہ یہ تو متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دوسرا نبی نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نبوت نہیں عطا فرمائی۔ ان کے نام کیا تھے؟ تو مفسرین نے ان کے نام صادق، صدوق، شلوم بھی بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح بولس اور یوحنا بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ بولس اور یوحنا یہ بگڑے ہوئے نام ہیں۔ اصل میں بولس یونس سے بولس کر دیا گیا اور یحییٰ سے یوحنا کر دیا گیا۔ ان دونوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ دونوں آئے اور آ کر اپنی قوم کے سامنے انہوں نے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے۔ عبادت کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ عموماً عبادت کا جو تصور ہے، ہم نے عبادت محض سر جھکانے کو، نماز کی 10 منٹ کی عبادت میں سر جھکانے کو ہم نے عبادت جانا ہے۔ 5 وقت دن میں 10 منٹ تک، یعنی 24 گھنٹے میں 50 منٹ ہم نے اللہ کے سامنے، ہندوستان والوں نے مغرب کی طرف، مغربی سمت کی طرف جھک جانے کو، سجدہ کرنے، رکوع کرنے کو عبادت جانا، بقیہ 23 گھنٹے 10 منٹ تک دل غیر اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہے، اس میں عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دل غیر اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہے۔ ہمارے مملکت میں اور ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں غیر اللہ کا نظام اور اپنے اپنے علاقے سے جنہیں ہم نے یہاں سے نمائندہ بنا کر بھیجا، وہ گئے اور جا کر انہوں نے وہاں مل بیٹھ کر جو ملک کے چلانے کے لیے دستور اور قانون جانا مناسب سمجھا وہ طے کر دیا۔ اور مسلمان ہے کہ انسان کو مقنن جانتا ہے، انسانی جماعت کو، انسانوں کی ایک ٹیم کو قانون ساز کہتا ہے۔ یہ عبادت کے سراسر منافی ہے، یہ غیر اللہ کو عبادت میں شریک کر لینا ہے۔ لہذا ہم نے عبادت کا پہلے تو تصور ہی غلط کر لیا، محدود کر لیا۔ نماز یہ محتم بالشان عبادت ہے، نماز یہ دین اسلام میں عظیم الشان عبادت ہے، اعمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے عظیم عمل ہے۔ لیکن عبادت 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ عبادت ایک اللہ رب العزت کو معبود اور حاکم ماننے کا نام ہے۔ عبادت ایک احکم الحاکمین کی غلامی کا نام ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں، غمی خوشی میں، حالات و مصائب میں، پریشانیاں اور آلام میں، ہر موڑ پر۔ لہذا ان دونوں نبیوں نے یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں حواریین اور صحابیوں نے اپنی قوم کے سامنے جب ایک اللہ کو الہ ماننے کی دعوت دی اور اس کا تعارف کرایا اور صاف طور پر اعلان کیا اور اپنی رسالت کو پیش کیا کہ ہم انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، قوم نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔
قوم نے کہا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تم پر رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ مگر انبیاء علیہ السلام نے صاف طور پر کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم ضرور بھی ضرور اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارا رب ہی اس بات کو جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے پیغام پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمے زبردستی جھکانا نہیں ہے، ہمارے ذمے لا کر کسی کے دل میں بات اتار دینا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذمے انبیاء علیہ السلام کے ذمے دل میں بات اتار دینا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے دل میں بات اتار دیتے۔ اگر دل میں بات اتار دینا ذمہ داری ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے دل میں بات اتار دیتے۔ اگر دل میں بات اتار دینا نبی کی ذمہ داری ہوتی تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چاچا ابو طالب کے دل میں بات اتار دیتے۔ لیکن قرآن نے اعلان کیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر ذمہ داری ہے داعی کی وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے، علی اعلان دو ٹوک برملا پہنچا دینا ہے۔ اگر نبی نے یہ کام کر لیا اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے اس مشن اور فریضے کو بحسن خوبی ادا فرمایا، اور سردار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس مشن میں، اس ذمہ داری میں، اس فریضے میں جتنا ستایا گیا، خود آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٍ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٍ، جتنا مجھے اس راہ میں ڈرایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے اس راہ میں اذیتوں سے گزارا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں گزارا گیا۔ انبیاء علیہ السلام نے جب اس اپنے پیغام اور مشن کا حق ادا کیا تو قوموں نے لازمی طور پر انہیں ستایا، آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، اور جب انبیاء علیہ السلام نے اس امتحان و آزمائش میں، اس ابتلا میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور کامیاب ہو گئے، پھر رب تعالیٰ نے کامیابیوں سے، سرخروئیوں سے، سرفرازیوں سے، انعام و اکرام سے نوازا۔ قرآن کریم اور سورہ یاسین جس کے دوسرے رکوع سے رب تعالیٰ ان دو لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جب ان دونوں کو قوم نے ستایا اور نوجوانوں اور اوباشوں نے انہیں گھیر لیا، اور بس اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے اب ان دونوں کو جب ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو ایک تیسرا شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا جو کہ مومن تھا، اس کا نام حبیب ابن اسرائیل النجار بیان کیا گیا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے ان مخلصین کو، ان داعیوں کو، ان ہدایت یافتہ لوگوں کو جو تم سے کچھ عذر بھی نہیں چاہ رہے ہیں، اپنی اس دعوت اور پیغام کا کوئی صلہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں، تم انہیں تکلیف سے گزارتے ہو، تم ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے ہو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ صحیح راہ پر ہے، تمہیں صحیح راہ پر لے جانا چاہ رہے ہیں اور کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ قوم سے کہا کہ ان کی بات مان لو، ان کی اطاعت اور پیروی کر لو۔ جب قوم نے نہیں مانا تو اب اس داعی نے، حبیب نجار نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے اس معبود کی عبادت نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کے تعارف میں، اس کی طرف بلانے میں جو پہلی اللہ کی صفت بیان کی، وہ صفت فطور بیان فرمائی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے، مجھے پیدا کیا ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اپنی بنی ہوئی، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھک رہا ہوں، مجھے کیا ہو گیا؟
حالانکہ وہ تو مومن تھا، لیکن داعی کا ایک طریقہ ہوتا ہے حکمت اور نصیحت کے ساتھ کہ اگر مخاطبین یہ چڑ میں ہو اور مخاطبین اگر جوش میں ہو اور شیطانیت ان پر سوار ہو تو اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہے۔ اس مخلص نے کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں اسی رب کی طرف لوٹنا ہے۔ جیسے شیخ نے کہا إِلَيَّ الْمَصِيرُ، یہ اتر جانا چاہیے دل میں۔ وہاں نہ رشوت دی جا سکتی ہے، نہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوئی اور تدبیر کام آ سکتی ہے۔ جب اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کے پاس حساب و کتاب ہے، تو پھر جس کے پاس لوٹنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، جس سے سزا اور جزا کا معاملہ ہے، اس کی عبادت میں کیوں نہیں کرتا؟ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں ایسے معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو ان معبودوں کی شفاعت میرے کچھ کام نہیں آئے گی، یہ مجھے بچا بھی نہیں سکتے ہیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ رب العزت کے عذاب اور سزا سے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر، اس ایک پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کروں گا تو میں تو کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ جب اس عظیم داعی نے، اس حبیب نجار نے یہ پیغام رکھا اور اعلان کیا انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو، میں ڈھکے چھپے نہیں کہتا، میں برولا علی الاعلان دو ٹوک کہتا ہوں کہ میں تمہارے رب پر، انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعونی، میری بات سن لو۔ اب قرآن کریم اگلی بات کہیں گا جو اس کے نتیجے کی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ جیسے ہی اس حبیب نجار کی پیغام اور دعوت کو قوم نے سنا تو کہا کہ ان دونوں سے بعد میں نمٹیں گے، پہلے اس پر ٹوٹ پڑو، آگے بڑھے، اور جو اپنے پاؤں سے دبا کر، کھنل کر اور کچل کر اس حبیب نجار کا حال کیا ہے، اس کے پیٹ پر کھڑے ہو گئے اور اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ اس کی آنتیں پیشاب پاخانے کے راستے سے باہر نکل گئی، وہ حبیب نجار کو شہید کر دیا گیا۔ قوم نے ایسی آزمائش اور ابتلاءات سے اس شخصیت کو گزارا، اس داعی کو گزارا، یہ طے ہے اللہ رب العزت کے یہاں سے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل کی دعوت اور ان کے پیغام کا خلاصہ اور دعوت کی عظیم تاریخ کا لب لباب یہ ہے کہ دعوت کے نتیجے میں یقیناً آفتوں سے، آزمائشوں سے اور ابتلاءات سے گزرنا پڑے گا، لیکن جب داعی ان آزمائشوں اور آفات سے گزرتا ہے تو اپنے زمانے کے طاغوت کو وہ یحیی و یمیت نہیں جانتا۔ داعی کہتا ہے اللہ محیی و ممیت، اللہ ہی زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے اسلام کے نصاب کے طور پر جو 5 کلمے طے کیے گئے، چوتھے کلمے کا نام کلمہ توحید رکھا گیا، اور کلمہ توحید میں لہ الملک و لہ الحمد کا اعلان کروایا گیا کہ بادشاہت اسی کے لیے ہے، حاکمیت اللہ ہی کے لائق ہے، حکم چلانے والی ذات اللہ کی ہے، قانون ساز ذات اللہ کی ہے، عبادت و بندگی صرف اسی کی جائے گی۔ اور پھر اعلان فرمایا کہ حمد و ستائش کے لائق وہی ہے۔ پھر کہا یحیی و یمیت، اگر اس کی بادشاہت کا اعلان کرو گے تو آفتوں سے گزرنا پڑے گا، ابتلاءات اور مصائب سے گزرنا پڑے گا۔ جب غیر کی بادشاہت کا انکار کرو گے تو اسے بغاوت کہا جائے گا، اگر غیر کی بادشاہت کا اقرار کرو گے تو اسے احکم الحاکمین کی بغاوت کہا جائے گا۔ اب جس کی عدالت سے سزا کی اور انعام کی امید ہے اس کے فرمانبردار بن جاؤ، بقیہ کی بغاوت یہ تو طاغوت کا انکار ہے اور یہ لازمی ہے ایمان کے لیے۔ قرآن کریم نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا کفر کرے۔
ایک مومن کو بیک وقت مومن بھی ہونا ضروری ہے اور کافر بھی ہونا ضروری ہے۔ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک وہ طاغوت کا کافر نہ بنے۔ مومن اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ وہ طاغوت کا باغی نہ بنے۔ یا تو اللہ کے باغی بن جاؤ یا تو طاغوت کے باغی بن جاؤ۔ اگر انعام طاغوت سے لینا ہے تو اللہ کی بغاوت کا علم اٹھاؤ، اور اگر انعام اللہ سے لینا ہے تو طاغوت کی بغاوت کا علم اٹھاؤ۔ ہم بغاوت کسی سے نہیں کریں گے، رحمان بھی خوش ہو جائے شیطان بھی خوش ہو جائے، ہم کسی کے دشمن نہیں۔ پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، جس میں ملائے ویسا، ادھر گئے تو اس رنگ میں ادھر گئے تو اس رنگ میں، ان کو بھی ساتھ رکھو کہ ان سے بھی ضرورتیں پڑی ہے، ان کو بھی ساتھ رکھو کہ ان کے بھی ساتھ رہنا ہے۔ اللہ سے جنت لینی ہے تو اللہ کے آگے 24 گھنٹے میں 50 منٹ ٹھونگ مار لیا کوے کی طرح، اور دنیا میں اس طاغوت کے ساتھ بھی رہنا ہے تو بقیہ 23 گھنٹے اور 10 منٹ کی زندگی ان کی اطاعت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یہ المیہ ہے ملت اسلامیہ ہندیہ کا۔ اب اگر علماء دین، یہ مدارس اسلامیہ سے استفادہ کرنے والے، یہ قرآن و سنت کے محافظین اور حاملین، یہ قرآن کریم کی اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے اجتماع قائم کرے، آپ کے سامنے تذکیر اور یاد دہانی کا یہ موضوع متعین کرے، اور اس بہانے سے اس پیغام کی تذکیر ہو اور اس کی یاد دہانی ہو اور اسے دہرایا جائے، یاد کرایا جائے، تو یہ وہی پیغام ہے جسے 1,24,000 انبیاء اور رسول نے اپنے اپنے زمانے میں دہرایا تھا اور یاد کرایا تھا۔ سابقہ نبی کے پیغام کو امت نے بھلایا، نبی نے آ کر پھر یہ واپس پیغام یاد دلایا، اور یہ وہی پیغام ہے جس کا سب سے پہلا استاد خود اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی سبق سب سے پہلے عہد الست عالم ارواح میں پڑھایا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا حاکم نہیں ہوں؟ ہم نے اسی وقت بلا کہا تھا، لیکن دنیا میں آئے اور بھول گئے۔ انبیاء علیہ السلام آئے، سردار انبیاء آئے، اور سردار انبیاء کے نائبین کی اب ذمہ داری ہے کہ یہ موقع بموقع عوام الناس کو، ادارے کے محبین کو، اپنے علاقے کے نوجوانوں اور سرکردہ لوگوں کو، عوام الناس کو جوڑ کر انہیں وہ پیغام سنائیں، یاد دلائے جو آپ کے بچوں کو اس ادارے میں سال ہر سال پلایا جاتا ہے، شعور کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، فہم و ادراک کے ساتھ، روایت و درایت کے ساتھ گھول کر پلایا جاتا ہے، تاکہ آپ کی نسلیں یہ آئندہ زمانے میں مستقبل میں دین کی محافظ اور امین ہو، اور سردار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا اور وراثت کا حق ادا کرے۔ لہذا اس مقصد کی خاطر یہ آج کا اجتماع، اور اس اجتماع میں یہ موضوع اور ان آیات کا انتخاب کیا گیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا ذہن قرآنی علوم سے اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کی دعوتی تاریخ سے ہم اپنا ذہن یہ تیار کر لے کہ اگر ہم رحمان کی بغاوت پر اتریں گے تو بھی حالات آئیں گے، اور اگر ہم طاغوت کی بغاوت پر اتریں گے تو بھی حالات آئیں گے، لیکن اگر ہم رحمان کی بغاوت پر اتریں گے تو حالات طاغوت کی طرف سے آئیں گے، اور طاغوت کی طرف سے جو حالات آئیں گے وہ حالات کون سے ہوں گے؟ وہ عارضی ہوں گے۔ وہ ابتلاءات، وہ آزمائشیں کون سی ہوگی؟ وہ فنا ہو جانے والی ہوں گی۔ وہ عارضی حالات ہوں گے اور ابتلاءات اور آزمائشیں ہوں گی جس کے نتیجے میں ہم رحمان کے اطاعت گزار فرما بردار کہلائیں گے۔
اگر زندگی گزر رہی ہے آفتوں اور ابتلاءات کے ساتھ تو درجات بلند ہو رہے ہوں گے. اگر اس راہ میں موت آئیں گی جیسے حبیب نجار شہادت سے گزرے ہیں تو اللہ رب العزت سرخرو فرمائے گا, رب تعالی شہادت کے عظیم منصب پر فائز فرمائے گا. پھر شہید کا خون یہ ریاست کا بیج ہوگا, یہ ریاست کی بنیاد ہوگی, یہ اسلامی مملکت و سلطنت احکم الحاکمین کی حاکمیت کا اس خون کے ذریعے سے ستون رکھا جائے گا, اس کی بنیاد پڑے گی. پھر جتنا اسے خون پلایا جائے گا, جتنا اس میں پسینہ ڈالا جائے گا, اتنی اس عمارت کو پروان چڑھایا جائے گا اور اللہ کی حاکمیت کا بول بالا ہوگا, طاغوت کی حاکمیت کا منہ کالا ہوگا. لیکن اگر ہم نے احکم الحاکمین کی بغاوت کی راہ اختیار کی اور طاغوت کی حاکمیت کو مان لیا, تسلیم کر لیا, اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا, طاغوت کے آگے کھڑے ہو کر لا حاکم الا اللہ, لا غالب الا اللہ, ان الحکم الا للہ کا اعلان نہیں کیا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام نہیں سنایا, تو ہم احکم الحاکمین کے باغی گردانے جائیں گے. پھر جو آفتیں آئیں گی, پھر جو ابتلاعات ہوں گی, پھر جو مصائب ہوں گے, یہ دائمی ہوں گے. پھر وہ ہوں گے جو اس دنیا میں بھی رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی رسوا کریں گے. احکم الحاکمین ہم سے ناراض ہوگا, طاغوت کو راضی کریں گے تو کب تک کریں گے؟ میدان محشر میں اسی طاغوت کے پیچھے پھریں گے اور وہ بھی کہے گا کیا میں نے تم پر زبردستی کی تھی, کیا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر میں اپنی اطاعت پر تمہیں ڈالا تھا؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. شیطان وہاں اعلان کر دے گا کہ میں تمہارا انکار کرتا ہوں, انا بریء منکم, میں تم سے برات کا اعلان کر رہا ہوں. جس کی اطاعت میں اللہ کی بغاوت کی ہے وہ بھی ہمارا باغی ہو جائے گا, وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اور وہ کیا ساتھ دے گا جب اسے بھی جہنم میں جانا ہے, جب وہ بھی شیطان رجیم ہے, جب وہ بھی مردود ہے, جب اس کے لیے بھی ہلاکت ہے, تو اس کے سارے اطاعت گزار اور ماننے والے ہلاک ہونے والے ہیں. ہمیں جائزہ یہ لینا ہوگا کہ ملت اسلامیہ ہندیہ ہی نہیں, سارے عالم میں مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا, کلمہ گو, انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا, سردار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا دم بھرنے والا, آقا کی سفارش اور شفاعت کی امید رکھنے والا اور سارے نبیوں کو اپنا نبی ماننے والا, یہ طاغوت کے بغاوت پر جمع ہوا ہے یا احکم الحاکمین کی بغاوت کی راہ پر ہے. اور پھر جائزہ لینا ہوگا کہ جن حالات اور مصائب میں ہم مبتلا ہیں یہ حالات اور مصائب کس بنیاد پر ہے. اگر یہ آسمانی سلطانی بلائیں آفتیں جو ہم پر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے باغی ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ یہ آفتیں, یہ بلائیں, یہ ابتلاعات ہم پر اللہ رب العزت کا عذاب ہے. اور یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم ضرور بالضرور انہیں چھوٹا عذاب چکھائیں گے. یہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. جتنا جلدی کرے, جتنا وقت ضائع کیے بغیر ہم اللہ کی اطاعت میں آ کر طاغوت کی بغاوت پر کمر بستہ ہو جائے, ہم عذاب سے باہر نکل جائیں گے. لیکن اگر اللہ کے فضل و انعام سے ہم اللہ رب العزت کی بغاوت پر نہیں ہیں بلکہ طاغوت کی بغاوت پر کمر بستہ ہے, طاغوت کی بغاوت پر جمے ہوئے, ہم اللہ کے مومن اور طاغوت کے کافر ہیں, تو پھر آئیے جو آفتیں, جو ابتلاعات, جو آزمائشیں ہیں, یہ ایک خوشخبری سنانے والی ہوا ہے جس کے بعد رحمت آنے والی ہے. یہ وہ آفتیں ہیں, یہ وہ ابتلاعات اور بلائیں ہیں جس کے بعد عنقریب صبح نو ہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت و تاریخ ہمیں بتا رہی ہے.
قرآن کریم جا بجا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو پھر ان کی ابتلاءات کا، ظالم و جابر اور طاغوت کے سر اٹھانے کا، اور ایسے سر اٹھایا کہ اب اس کا پانی سر سے اونچا ہونے لگا، اور ایسا اس کا شور اور ایسا اس کا شر بھڑکا جیسے چراغ بجھتے وقت بھڑکتا ہے، لیکن بالآخر کامیابی اور اللہ رب العزت کی طرف سے مدد و نصرت انبیاء علیہ السلام کی، ان کے ماننے والوں کی، اہل حق ہی کے حق میں رہی ہے۔ لہذا ان دونوں صورتوں کا جائزہ لینا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی بغاوت پر ہے تو خیر منائیے، لیکن اگر ہم طاغوت کی بغاوت پر ہے تو پھر الحمدللہ یہ آفتوں کا دور یہ بہت مختصر دور ہے، یہ آفتوں کا دور بہت مختصر دور ہے۔ کامیابیاں منتظر ہے، لیکن کامیابیاں انہی کی منتظر ہے جو ابتلاءات میں کھرے اترتے ہیں، جو آزمائشوں میں کھرے اترتے ہیں۔ یہ صرف حبیب نجار کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی خوشخبری اور ان کے انعام کا جو یہاں تذکرہ کیا گیا، رب تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا حبیب نجار سے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں جانے کے بعد بھی حبیب نجار کے جملے یہ تھے کاش کہ میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے اللہ نے کیسی میری مغفرت فرمائی، کیسا مجھے معززین میں بنا دیا۔ یہ آخرت کی کامیابیاں تو ملے گی ہی ملے گی، رب تعالیٰ دنیا میں بھی سرفراز فرمائے گا۔ رب تعالیٰ ان قربانیوں کے نتیجے میں اس روئے زمین پر امن کی فضائیں دکھائے گا، یہاں حق کا بول بالا دکھائے گا، یہاں عدل اور انصاف کا قانون نافذ ہوتا دکھائے گا۔ یہ ظلم و بربریت کی تاریک رات اور اس کا تاریک اندھیرا چھٹے گا، انصاف کی صبح اور انصاف کا سورج طلوع ہوگا۔ شرط ہے قربانی سے گزرنا۔ ہم قربانی سے بچنے کے لیے حالات دیکھ کر، اخبارات کو پڑھ کر اور یہ میڈیا پر آئے دن ہوتا واقعہ 10% ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر 100% ہمیں ڈرانے کے لیے بتایا جاتا ہے، اور ہم ڈر کر طاغوت کی بغاوت سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ جب طاغوت کی بغاوت سے ہم پیچھے ہٹے ہیں تو آزمائش نہیں آئی، اب عذاب آیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر طاغوت کی بغاوت پر کمر بستہ ہوں گے تو آزمائش آئیں گی، اور وہ آزمائش حسین ہوں گی، وہ خوبصورت ہوں گی، اس آزمائش میں سکون ملے گا، چہرے پر بشاشت ہوگی۔ تکلیف اصل نہیں ہوتی ہے، تکلیف میں پریشان ہونا اصل ہوتا ہے۔ داعی تکلیف سے ضرور گزرتا ہے لیکن اس میں پریشان نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور تکلیف میں پریشانی بھی ہوتی ہے۔ ہم جس تکلیف سے میں مبتلا ہے، اس تکلیف میں ہم اگر پریشان بھی ہو رہے ہیں، اس تکلیف میں ہم دوچار ہیں، مصائب سے بھی گزر رہے ہیں اور ہم اسے بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ کہیں ہم احکم الحاکمین کی بغاوت کی راہ پر تو نہیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب سامنے ہوں گی اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایمان پر، اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھے، اور طاغوت کی بغاوت پر اللہ رب العزت ہمیں جما دے، کھڑا کر دے، اس کے بعد دو راہیں ہیں، مختصر سا زمانہ ہے آزمائش اور ابتلا کا، اس کے بعد انعام ہی انعام ہے، اور انعام اور ابتلا کی تاریخ انتہائی حسین و جمیل ہے۔ قرآن کریم کے مضامین صاف شفاف ہمارے سامنے اعلان کرتے ہیں۔ مکی صورتیں یہ ہمارے سامنے بڑی تفصیل سے یہ باتیں رکھتی ہے۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو اور یہ سیشن، یہ صرف ضلع بخشنے کے لیے، یہ صرف یاد دہانی کے لیے، یہ صرف چنگاری لگانے کے لیے، یہ صرف ایک اپڈیٹ کے لیے، سبق دہرانے کے لیے یہ موقع تھا۔ نہ اس میں سارے انبیاء اور رسول کی تاریخ پیش کی جا سکتی ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات سنائے جا سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حبیب نجار کے تو یہ حالات تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی ایک حبیب کا تذکرہ سنو،
مسیلمہ کذاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعوے دار ہو گیا تھا، اس کی گرفت میں ایک مومن صالح، ایک مومن صادق حبیب ابن زید پکڑے گئے، اس کی قید میں آ گئے۔ حبیب ابن زید سے مسیلمہ نے کہا کہ تم محمد الرسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو؟ آپ نے کہا کہ ہاں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تم مسیلمہ کو نبی رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ آپ نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے سنائی ہی نہیں دے رہا ہے۔ اس نے پھر دوسری دفعہ پوچھا، پھر تیسری دفعہ پوچھا، وہ بار بار پوچھتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ محمد عربی کی نبوت اور رسالت تو منظور ہے، اس کے آگے تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے وہ سنائی نہیں دیتا ہے۔ اب مسیلمہ نے حبیب ابن زید کے ایک ایک عضو کو کاٹا ہے، یہاں تک کہ شہید کر دیا۔ اس انداز سے حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی حبیب نجار کی مثالیں پیش کی ہے۔ آج بھی امت محمدیہ اور امت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں دعوت کے عظیم منصب پر قائم دائم لوگ حبیب نجار کے مظاہرے کر رہے ہیں اور وہ دلائل اور وہ نمونے پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کون قید کی مشقت سے گزر رہا ہے، کون ابتلاعات اور آفتوں سے گزر رہا ہے، وہ اللہ کے پاس اپنا حساب دے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا۔ مانا کہ اس جہاں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم، اگر ہم نے اس کائنات سے شرک کے سارے کانٹوں کو نہیں ذبح کیا، اگر ہم نے اس کائنات سے شرک کے سارے اندھیروں کو اگر دفع نہیں کیا، تو اللہ رب العزت ہم سے اتنا ضرور پوچھیں گا کہ مگر تم نے کیا کیا۔ اگر ہم اس سارے جہاں کو گلزار نہ کر سکے تو جس راہ سے گزرے اپنے حصے کا تو کاٹا کاٹ ڈالے، ہم اپنے حصے کا دیا تو جلا دے۔ اور شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلاتے جاتے۔ ہم اپنے حصے کا دیا جلا دے، ہم اپنے حصے کے طاغوت کے خار کو کانٹوں کو کاٹ پھینکے۔ اللہ رب العزت جب فیصلہ فرمائے گا باغ و بہار کا، اللہ رب العزت جب فیصلہ فرمائے گا صداقت، امانت اور سچائی کے نور کا، تب ہمارے اس چراغ کا ضرور حصہ ہوگا، اس باغ و بہار میں ہمارے ان کانٹوں کی صفائی کا ضرور حصہ ہوگا۔ رب تعالیٰ کے یہاں سرخروئی و سرفرازی حاصل ہوگی۔ یہ بہت مختصر سا دور ہے آفتوں کا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی فرما برداری اطاعت پر اور طاغوت کی بغاوت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ صبح ہماری ہے، لیکن جنہوں نے طاغوت کی بغاوت کی راہ اختیار کی ہے، جنہوں نے طاغوت کی اطاعت کی راہ اختیار کی ہے اور اللہ کی بغاوت پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ جلدی آ جائے اس سے پہلے کہ ملک الموت پہنچ جائے۔ رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت دعوت دین کے اس عظیم منصب و پیغام کو، جس کی خاطر انبیاء کو مبعوث کیا گیا، ماننے والوں کو سرفراز کیا گیا، مخالفین کو تہس نہس کیا گیا، ہلاک و برباد کیا گیا، اس عظیم پیغام کو اپنا پیغام جاننے کی، اس عظیم منصب کو اپنا منصب سمجھنے کی، اس عظیم دعوے کو لے کر ساری دنیا میں اٹھ کھڑے ہونے کی، اور اللہ کے ایمان اور کفر اور طاغوت کے کفر پر کمر بستہ ہونے کی رب تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حالات سے زیادہ حالات کا رونے والے اور پروپیگنڈا کرنے والے میڈیا کے تأثر سے باہر نکال کر قرآنی میڈیا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میڈیا سے ہمیں کائنات کو دیکھنے کی اور اس کا جائزہ لینے کی اور ہمت قوی رکھنے کی اور اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اسلام کے ساتھ، موت ایمان کے ساتھ رب تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔